الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Now I request Moderator, Presbyterian Church of Pakistan, Mr. Robin Kamran, for the recitation of Holy Bible. खुदावंद के पाक कलाम में से मुक़द्दस मीका नबी के वसीले से लिखी गई किताब में से आज की तिलावत मैं आपके सामने करूँगा। मुक़द्दस मीका नबी की किताब उसका छठा बाब 6ठी आयत से 8वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूँ। क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊँ। क्या खुदावंद 1000 मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा। क्या मैं अपने पहलोठे को अपने गुनाह के इवज़ में और अपनी औलाद को अपनी जान की ख़ता के बदले में दे दूँ। ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी ज़ाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हजूर फ़रोतनी से चले। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। I would like to invite Mr. Samil Vera, Chairman, Implementation Minority Rights Forum. Please come for welcome speech. Thank you very much, Mera. I really appreciate to my team, Implementation Minority Rights Forum, has organized a wonderful function. सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम जब उनको दावत देने के लिए गए तो उन्होंने फौरी तौर पर हमारी दावत कबूल की और हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का विज़िट भी करवाया और एक मेमोरेबल तस्वीर जो वहाँ बनाई गई। तो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तसद्दुक़ हुसैन जरानी साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम होता है तो तसद्दुक़ हुसैन जरानी साहब ज़रूर उसमें शिरकत फरमाते हैं। और ये जो नेशनल एंथम के बाद हमने ट्रेडिशनल एंथम सुना, ये एक्चुअली तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने ही खुद लिखा है और हमारा ख़ासकर प्रोग्राम जहाँ पे भी होता है तो हम वो नगमा ज़रूर ऑन करते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब बाकर नजमी साहब का कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट, और हमारे नहत मौत पर सर सैयद मोहम्मद अनवर, जज फेडरल शरीयत कोर्ट, उनसे हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है रिगार्डिंग क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। और हाल ही में उन्होंने एक जजमेंट दी थी, नोटिस लिया था उन्होंने जैसा 5 साल की बच्ची का अब बलूचिस्तान के हवाले से, और थैंक गॉड कि उस पर अब कानून साजी हो गई है। मेरे भाई जनाब मुनीर हुसैन भट्टी, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार, जब भी इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट्स ने कोई प्रोग्राम किया है तो वो बार हो या खुद वो हमारे साथ खड़े हुए हैं।
اور یہ جو آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں لاہور بار کے پریزیڈنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے آن کیا ہے امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹ فورم کو. ابھی کیونکہ ہمیں جوائن کریں گے فیڈرل لا منسٹر صاحب بھی, کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ, وہ اس پہ بات کریں گے, کیونکہ جج صاحب میرا منصور صاحب نے بھی انہیں کہا تھا تو وہ کوئی 4 بجے آئیں گے. تو میں شکر گزار ہوں ایکسلنسی ڈاکٹر بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل صاحب کا, پریزیڈنٹ بشپ چرچ آف پاکستان اور چیئرمین نیشنل چرچز کونسل آف پاکستان, کہ وہ تشریف لائے. اور یہ جوائنٹ ایفرٹ ہے ہماری چرچ آف پاکستان کی اور امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹ فورم اور لاہور ہائی کورٹ بار. تو اس طرح سے یہ سارا پروگرام جو ہے وہ ہم نے مینیج کیا. سوراباد سے سب سے ہم نے اسٹوڈنٹس بلائے ہوئے تھے, ان کو اویئر کیا گیا کہ منارٹیز رائٹس کیا ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کرتا ہے اور رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ کیا ہے. تو اس طرح سے یہ سارا پروگرام آج ہوا ہے. ابھی کافی ساری اسپیچز ہوں گی, آپ سیکھیں گے اور سنیں گے بھی, لیکن میں اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس AR کرلینیا صاحب کے نام سے ہر سال ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے. پچھلی دفعہ یہ ایوارڈ اس سے پہلے چیف جسٹس پاکستان ضلع صاحب ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا, اور پچھلی دفعہ جو ایوارڈ دیا گیا وہ تصدق حسین جیلانی صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا. تو اس سال امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹ فورم کی جو کمیٹی ہے انہوں نے اس سال کا جو ایوارڈ ہے وہ ڈاکٹر سید محمد انور جج فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے نامینیٹ کیا ہے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کی وجہ سے وجود میں آیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کی حفاظت اور ان کے رائٹس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ریاستوں پر ہی عائد ہوتی ہے. اور ہم پاکستان میں جس جگہ پہ کھڑے ہیں, پنجاب خاص کر, وہ ہمارے کاسٹنگ ووٹ کی وجہ سے بنا. آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جج صاحب فارمر چیف جسٹس صاحب نے جو ججمنٹ دی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اقلیتوں کے رائٹس کیا ہیں. میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہیڈ کر رہے تھے جج صاحب ہی, تو افسار کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, جج صاحب کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے متعلق بتائیں. تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا یہ کہنا تھا کہ تازیات پاکستان کے تحت اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اندازہ لگا لیں کہ جب یہ حالات ہوں گے منارٹی رائٹس کے حوالے سے, تو میں اس عمر کی بھی ضرورت ہے کہ لوگوں تک رائٹس کی اویئرنیس جو ہے وہ پہنچائی جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ لینڈ مارک ججمنٹ جب آئی اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے 1 مین کمیشن جو ڈاکٹر شعیب سیڈل صاحب اس کے چیئرمین بنائے گئے. 2018 میں یہ فیصلہ کیا گیا. تھینک گاڈ کہ آج اگر ان کی خدمت کا اعتراف نہ کریں تو اچھا نہیں ہوگا. ان کی انتھک محنتوں کی وجہ سے آج جین مندر بنا ہے. وہ پٹیشنر ہم تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, لیکن امپلیمنٹیشن سر 1 مین کمیشن نے کروایا. آج نیلا گنبد مندر بن رہا ہے. دا بگ کنٹریبیوشن فار 1 مین کمیشن. 40 ارب روپیہ ریکور کیا ہے ابھی تک, اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں ویکیو ٹرسٹ بورڈ سے 1 مین کمیشن نے. اس پہ تو بہت زیادہ کلیپنگ ہونی چاہیے سر. تو پاکستان میں جو مینورٹیز کو پریویلیج دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, وہ یہ تھا کہ جب فارمر چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے ججمنٹ دی
تو اس میں ایک بندوبست بھی کیا انہوں نے باقاعدہ طور پر کہ سپریم کورٹ اور پاکستان ایک سیپریٹ بینچ جو ہے وہ بناتی رہے گی، اور جب بھی پاکستان کا کوئی بھی چیف جسٹس پاکستان آیا ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر 3 ممبر بینچ ضرور بنایا ہے۔ یہ پریولیج ہے ہمیں کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، ہم وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ ٹیک اپ ہوتی ہے اور اس کی سنوائی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے اقلیتوں کے بہت زیادہ معاملات جو ہیں، مسئلے جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں، لیکن چند چیزیں یہاں پہ ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے دیے گئے فیصلوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے اقلیتوں کے حوالے سے۔ جس پہ یہ سوموٹو لیا گیا، جیسا میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ پشاور بم بلاسٹ تھا۔ وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر نے اور کے پی کے سی نے 10 کروڑ روپے کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہ ہو سکا۔ لیکن جو امپلیمنٹیشن بینچ بنا اس میں ہم نے فائل کیا، اس وقت کے چیف جسٹس ناصر ملک صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور اب ساکم نثار صاحب نے اس پر کیا، لیکن جسٹس گلزار صاحب نے بڑا اسٹرکٹلی آرڈر کیا، اس پہ سر قانون سازی ہو گئی، اب وہ پیسے 30 کروڑ روپے ہو گئی ہیں، انڈورمنٹ فنڈ اسٹیبلش ہو گیا اور باقاعدہ اس پہ قانون سازی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ پیسے کسی وکٹم کو نہیں مل سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہمیں رائٹ دیتا ہے وہ جو 19 جون 2014 کی ججمنٹ ہے اس میں واضح طور پر تشریح کر دی گئی ہے کہ کچھ رائٹس جو ہیں وہ مسلم بھائیوں کو زیادہ دیے گئے ہیں 91 اور 40 اور فیڈرل شریعت کورٹ اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، لیکن اس کے برعکس منورٹیز کو بھی کچھ رائٹس دیے گئے ہیں جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہمیں گارنٹی کرتا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو 5% کوٹا ہے اس پہ کم سے کم میڈیکل جو ہے 2% اس کو بھی نیٹ کیا جائے، اور ہمارا جو امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹس فورم کا جو امپلیمنٹیشن ریٹ ہے 95% جتنے بھی ہمارے آرڈرز آئے ہیں ان پہ ہم نے امپلیمنٹیشن کروایا ہے، اور خدا کا شکر ہے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کھڑا ہوتا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہیں چیزیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا یہ پاکستان ہے اور ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ہم پاکستانی ہیں، پیٹریوٹک پاکستانی ہیں، اور ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جب یہ خطہ حاصل کرنے کے لیے ووٹنگ ہوئی تو 88 ووٹ برابر ہو گئے، 88 اس طرف اور 88 اس طرف۔ جو کاسٹنگ ووٹ تھا وہ ہمارا ووٹ تھا، اور ہم نے بڑا گرج برج کے وہاں پہ بات کی تھی کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے، اور ہم نے پاکستان بنایا۔ ایس پی سنگھا صاحب کا ایون کہ باؤنڈری کمیشن جب بنا تو باؤنڈری کے جو لوگ تھے، گاؤں تھے، ہم نے خود کو مسلمان ڈکلیئر کیا تاکہ پاکستان کا یہ حصہ بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان میں اقلیتوں کا ایک خاص مقام ہے اور آئینی مقام کا ایک تاریخی پس منظر ہے، تو اس کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں چیزیں، اور ہم پاکستان کا جو مثبت چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔ میرے دوست امبیسڈر آف ناروے یہاں تشریف رکھتے ہیں، سر تھینک یو ویری مچ یو کم دس کانفرنس۔ تو اس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آج جب ہم نے جسٹس صاحب سے بات کی کہ کچھ لوگوں کو ایوارڈ بھی نومینیٹ کیے جانے ہیں، تو آج ہم نے 4 وہ لوگ جن کی انتھک محنت ہے منورٹیز کے حوالے سے سرٹیفکیٹ بھی جاری کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں گا، میں لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صدر صاحب سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا جو 2% منارٹی کا کوٹا ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن
जो डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़ जहाँ पे होती हैं, जैसे मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए वो ये चाह रहे हैं कि हमारे जो तमाम काउंसल्स हैं उनको भी आप दोबारा से इसको नोटिस करवाएं। तो खैर हमारी लीगल टीम इस पे वर्क कर रही है, तो हम चाहेंगे कि इसके ऊपर भी नज़रसानी की जाए ताकि जो मिनॉरिटीज़ हैं वो उस पर बेहतर तरीके से अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ ही मैं वाइस चांसलर साहब का, कमरान मंसूर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मिनॉरिटीज़ के लिए 25% जो है कंसेशन हमारी लास्ट कॉन्फ्रेंस में अनाउंस की थी कि जब भी कोई मिनॉरिटीज़ का बच्चा हमारे पास आएगा। तो इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ रही हैं मिनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए, काम के लिए। हम उन सबको अप्रिशिएट करते हैं। नो आई रिक्वेस्ट हैव अ बिग क्लैप फॉर देम एज वेल। नो आई रिक्वेस्ट Right Reverend Dr. Bishop Azad Marshall, Moderator, President Church of Pakistan and Chairman National Churches Council of Pakistan, to come forward for his views. Mr. Samuel Pyara, Chairman IMRF, Honorable Mr. Justice Tasadduq Hussain Jilani, former Chief Justice of Pakistan, Honorable Mr. Justice Sayyid Mansoor Ali Shah Sahab, Puny Judge, Supreme Court of Pakistan, and once again, thank you for giving us a grand tour of your setting in Supreme Court. And we will never forget that, and the welcome that you accorded us. Honorable Mr. Justice Sayyid Muhammad Anwar, Senior Judge, Federal Shariat Court. Honorable Mr. Justice Ali Bakar Najfi Sahab, Senior Judge, Lahore High Court. Mr. Munir Hussain Bhatti, President, Lahore Bar Association. And respected lawyers, aspiring law students, and distinguished members of civil society, distinguished members of the legal fraternity, and friends from the civil society, good afternoon and assalamu alaikum. This gathering stands as a testament to our collective commitment to justice, equality, and the protection of minority rights, as we honor the enduring contribution of one of our nation's most distinguished jurists, Justice A.R. Cornelius. It is both an honor and privilege to stand before such a distinguished gathering to discuss a matter of utmost significance, the rights of minorities as enshrined in the Constitution of Pakistan and the concomitant responsibilities of the state of Pakistan. This topic not only resonates with the principles of justice and equality, but also underscores the very essence of our national integrity and social harmony. Lordships, as I stand here seeking justice and advocating for the fundamental rights of the marginalized communities, I am reminded of the divine injunction that placed justice at the heart of societal harmony and peace. The wisdom of an Old Testament prophet Micah reminds us that justice tempered with mercy and humility is the cornerstone of a righteous and harmonious society. Justice and freedom of religion or belief are closely correlated, as both are essential components of a free and democratic society. The right to practice one's religion or belief without fear of persecution or discrimination is a fundamental human right, recognized by international law and enshrined in many national constitutions, including Pakistan.
In order for individuals to exercise their freedom of religion or belief, they must be able to do so without fear of coercion or discrimination and with full protection of the law. This requires a justice system that is fair, impartial, and independent, and that upholds the rule of law and human rights. When freedom of religion or belief is protected and respected, it can contribute to social harmony, mutual respect, and a more peaceful and inclusive society. On the eve of Pakistan's birth, our nation's founder, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, articulated an inclusive vision for our homeland. His address on August 11, 1947, laid the foundation for a Pakistan where every citizen, irrespective of their faith, was to enjoy equal rights and freedom. The Constitution of Pakistan, 1973, embodies Jinnah's vision of an inclusive, equitable, and just society. It enshrines the fundamental rights of all citizens, irrespective of their race, religion, caste, or creed, thus safeguarding the dignity, diversity that enriches our nation. Excellencies, I have in my speech written down the articles 25, 20, 21, 22, and 36. I don't want to read them. You already know. But when I was preparing, it sounds very good to us. It feels very good to us that it is written for us. The architects of the Constitution, our founding fathers, thought of minorities. And that's why I have put them in it, but I'm not going to read it because you already know that, and it'll be really not fair. But I would like to say, despite the constitutional guarantees that promise equality and protection for all citizens, the implementation of these rights remain a challenge. However, the gap between the lofty ideals enshrined in our Constitution and the on-ground realities faced by religious minorities is a cause for concern. Instances of discrimination, persecution, and violence against minorities are not just a violation of individual rights, but a blemish on the very fabric of our democracy. The attacks on multiple churches and homes of Christians in Jadawala last year, and the recent violence and attempt to lynch a Christian in Sargodha on a blasphemy allegation warrants a question as to how many more innocent lives need to be shattered before something changes. This cycle of violence, Excellencies, should end now. Furthermore, there must be accountability for those who incite and participate in mob violence. The silent complicity of the police and other authorities cannot continue. Those who fail to protect the innocent and uphold the rule of law must be held accountable. In this context, the role of the state is of paramount importance. While the Constitution provides a robust framework for the protection of minorities, the effective realization of these rights necessitates unwavering commitment and protective measures by the state. Your Lordships, the judiciary's conciliatory and educatory role is a beacon of hope for those who have been wronged and marginalized. Your interventions and directives can pave the way for not only addressing individual grievances, but also for the systematic reforms that ensures the protection and promotion of our minority rights.
my words are not just a reflection of my personal sentiments, but echo the collective voice of the minority communities in Pakistan. The recent surge in violence against religious places and communities, the blatant misuse of blasphemy laws, and the challenges related to forced conversion and child marriages are some of the pressing concerns that demand urgent attention and action by the state. Thank you, honorable judges, for lending us your ear and for your unwavering commitment to justice. Your leadership and empathy towards the plight of minorities are invaluable as we strive towards more equitable and just Pakistan. I would like to conclude by urging all those who are present here to reaffirm our commitment to upholding the constitutional rights of minorities. This endeavor is not just a legal obligation, but a moral imperative, a sacred duty to protect the valuable, vulnerable, and uplift the marginalized. It is through this steadfast commitment that we truly embody the spirit of Pakistan, nurturing a nation where every citizen, regardless of their background, can thrive with dignity and respect. I would like to end this with the last part of the verse from Faiz ibn Faiz, where he says, "Chale chalo, ke wo manzil abhi nahi aayi." Thank you very much. Now I request President Lahore Bar Association, Mr. Munir Hussain Bhatti, to come forward for his insight on the conference topic. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Sumail Poira, Chairman Implementation Rights Forum, Honorable Mr. Justice Sath Jilani, former Chief Justice, Supreme Court of Pakistan, Honorable Mr. Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Peony Judge, Supreme Court of Pakistan, Honorable Mr. Justice Sayyid Anwar, Senior Judge, Federal Shahid Court, Honorable Mr. Justice Ali Bakar Najfi Saab, Senior Judge, Lahore High Court, Lahore, Dr. Bishop Azad Marshall, Moderate President Bishop Church of Pakistan, Mr. District and Session Judge Lahore Sayyid Ali Imran Shah Saab, Dr. Shoaib Sadal Saab, Dr. Rahim Awan, DG Free Legal Aid, Chaudhry Imran Masood, former Minister of Education, His Excellency Ambassador of Norway, Dr. Abda Hassan Saiba, HOD Government University Lahore, the distinguished guests, esteemed bureaucrats, respected lawyers, inspiring law students, and other all, good afternoon and Assalamu Alaikum. I extend my heartfelt gratitude to Implementation Minority Rights Forum for organization this exceptional conference on right of minorities and for paying tribute to remarkable legacy of Mr. Justice A.R. Cornelius, the former Chief Justice of Pakistan. This gathering stands as testament to our collected commitment to justice, equality, and protection of minorities. It is honor the enduring contribution of one of our nation's most distinguished jurists. Today, I would like to talk about the constitutional right of minorities and responsibilities of the state of Pakistan in this regard. The Constitution of Pakistan 1973 is our country's supreme law. It ensures every citizen, regardless their race, religion, caste, or creed, is treated with fairness and respect. This commitment to
equality is reflected in several key articles of our Constitution. First of all, I would like to draw the attention of Honorable Mr. Justice Mansoor Ali Shah sir. Article 25 of the Constitution of Pakistan sir state that all citizens are equal before the law and deserve equal protection under the law. It prohibits discrimination based on religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 20 guarantees every citizen the freedom to profess, practice, and propagate this religion. This means everyone has right to follow and express their religion belief freely. Article 21 protect individuals from being forced to pay religious taxes. Article 22 ensure that no person attending any educational institution is required to receive religious instruction or practicing in religion ceremonies of a religion other than their own. Article 36 of the Constitution of Pakistan specifically mandate the protection of the legitimate right and interest of the minorities, emphasizing the state's duty to safeguard these rights. The state of Pakistan has several responsibilities to ensure these constitutional rights are upheld for the minorities. The legal and institutional safeguards. The state must ensure that all laws and policies protect minority rights. This includes creating and strengthening the institutions dedicated to addressing issues faced by the minorities. Promotion of social chosen and tolerance. The state should promote a culture of tolerance and respect among all communities. This can be achieved through education, public awareness campaign, and encouraging dialogues among different groups. Protection against discrimination and violence. The state must take strong measures to protect minorities from discrimination and violence. This involves enforcing law against hate crimes and ensuring law enforcement agencies are trained to handle the specific needs of minorities communities. Political and economic inclusions. The state should ensure that the minorities have opportunities to participate in political process and access economic resources. This includes representation in legislative bodies and equitable access to jobs and resources. Redressal mechanisms. The state must provide effective way of minorities to report grievance and seek justice when their rights are violated. In conclusion, protecting the rights of the minorities is not only constitutional duty but also a reflection of our national values. Our founder envisioned Pakistan as a place where the communities live together in peace and mutual respect. By upholding the principles, we honor their vision and ensure that every citizen can thrive with the dignity and respect. And finally and lastly, I congratulate to Helen Mary Robert, who promoted as one-star general recently passed, and it is congratulated to all the minorities which is done in the Pakistan. Thank you very much, all of you. Thank you so much, Mr. Amali Hussain Bachchi, President of Pakistan. Now I would like to invite Mr. Justice Dr. Sayyid Muhammad Anwar, Justice Federal Shariat Court of Pakistan. Please come forward and share his point of view on the topic of today. Thank you so much. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Justice Tasadduq Hussain Jilani,
former Chief Justice Pakistan, Senior Punitive Judge Justice Sayyid Mansoor Ali Shah Sahab, Justice Bakir Najfi Sahab, Dr. Bishop Dr. Azad Sahab, Samuel Piracha Sahab, Pyare Sahab, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We thank Implementation Minority Right Forum to organize such a wonderful conference regarding rights of minorities and tribute to the great personality of Mr. Justice A.R. Cornelius, the former Justice of Pakistan. Honorable Judge and Clergy, Mr. Justice Alvin Robert Cornelius was a prominent jurist and the fourth Chief Justice of Pakistan, serving from 1960 to 68. Born on May 8, 1903 in Agra, India, Cornelius was an exceptional legal mind and a notable Christian in a predominantly Muslim country. He played a significant role in the development of Pakistan's judicial system and was known for his commitment to justice and rule of law. His tenure as Chief Justice was marked by his efforts to maintain judicial independence and uphold civil liberties. He was also a strong advocate for the protection of minorities' rights. Notably, Cornelius opposed the imposition of martial law and was critical of executive overreach, and amplified and exemplified by his dissenting opinion in the famous Doso case, where he argued against the validation of martial law. Justice Cornelius' legacy is remembered for his profound contributions to Pakistani jurisprudence and his unwavering commitment to justice, equality and constitutionalism. He passed away on December 21st, 1991, leaving behind a lasting impact on the legal landscape of Pakistan. Today, we are gathered here to discuss an issue of profound significance, the right of minorities as enshrined in Constitution of Pakistan and corresponding responsibility of this state. This subject is not just a legal matter, but a cornerstone of our national integrity, our religious values and international standing. The Constitution of Pakistan, our guiding charter, unequivocally enshrines the right of minorities, affirming the nation's commitment to equality, justice, and the rule of law. The framers of our Constitution, in their wisdom, embedded these principles to ensure that every citizen, regardless of their religious, ethnic, and social background, enjoys the same right and protection. And perhaps Pakistan is the only country in 193 countries of the world which has representation of minority in their flag. And the definition of minority in Pakistan is different from the rest of the world, because the minorities are here, what we call minorities, they are those persons, they are minority by choice. We respect their choice. It is related to their belief. Their it means with this nation, the Constitution, we, our religion, we respect the freedom of choice. The definition of minority in the rest of the world is different. They are minority due to their color, caste or creed. We don't have this definition here. So that's why we should be proud of this.
This is a unique aspect of Pakistan, this nation, our flag and our constitution, our religion. Article 20 of the Constitution guarantees every citizen the right to profess, practice and propagate their religion. This is a fundamental right, reflective of Pakistan's pledge to uphold freedom of belief and expression. Article 25 further cements this by stipulating equality before the law and equal protection under the law, prohibiting any form of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. Moreover, Article 36 of the Constitution explicitly obliges the state to safeguard the legitimate right and interest of minorities. This directive is not merely a rhetorical promise, but a binding responsibility demanding concrete action to ensure the minorities are protected from discrimination, prejudice, and violence, especially. The responsibilities in the state in this regard are multifaceted and imperative. Firstly, the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions. It must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such actions are brought to justice swiftly and decisively. Secondly, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns. By fostering an environment of mutual respect and understanding, we can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Thirdly, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority representatives are included in the decision-making process that shape our society. Fourthly, the state must protect the culture and religious heritage of minority communities. These involves preserving places of worship, supporting cultural events, and recognizing the contribution of minority to the nation's rich tapestry of history and culture. Lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice. This includes establishing commission or bodies tasked especially with addressing minority issues, ensuring that their voice are heard and their grievances addressed. Respected ladies and gentlemen, the Constitution mandate in this regard is a reflection of our national ethos. Pakistan was envisioned by its founder as pluralistic society, where diverse communities could coexist in peace and mutual respect. Our national poet Allama Iqbal and our founding father Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah both articulated visions of Pakistan were justice, equality, fraternity, and the hallmark of our national identity. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's famous address to the Constituent Assembly on the 11th August 1947 resonate powerfully today. He said, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state.
This piece of his famous speech is in fact an explanation of a verse of Quran, Lakum Deenukum Waliyudeen. You have your way and I have my way. Let us honor this vision by steadfastly upholding the right of minorities, ensuring that our beloved country remain a beacon of justice, equality and humanity. It is not only our legal obligation but our moral and religious duty to protect the vulnerable and uplift the marginalized. In conclusion, the Constitution enshrines the right of minority, and it is the unequivocal responsibility of the state to safeguard these rights. Let us pledge to fulfill this responsibility with unwavering dedication, fostering a Pakistan where every citizen, regardless of their background, can thrive in peace, dignity, and equality. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I request Mr. Justice Ali Bakar Najfi, Judge, Lahore High Court, please come forward for his views. Justice Sath Hussain Jilani Sahab, our former Chief Justice of Pakistan, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah Sahab, Senior Unit Judge of Supreme Court of Pakistan, Justice Sayyid Anwar Sahab, Judge Federal Shariat Court, Mr. Munir Hussain Bhatti Sahab, the President of the District Bar Association, Lahore, Mr. Samuel Pyara, Dr. Bishop Azad Marshall, the President Church of Pakistan. Please accept congratulations from me for holding such a good gathering to commemorate and remember the great personality of Justice Cornelius. I think in the judicial history of Pakistan, though three big names, Justice Cornelius, Justice Raat Patel, and Justice Rustam Sidwa, have left very remarkable impact in the judicial development, the development of jurisprudence in Pakistan. And I think that is the beauty of our system, that these judges were from minority, and they gave some very good judgments which are hallmark of our judicial history. Ladies and gentlemen, the minority rights has been very close to our heart. I mean, all the judges, the judges of the Supreme Court and the judges of the superior courts, high courts, and also the district courts. We have been trained and educated in a way that we always give extraordinary importance whenever this kind of atrocity or any deprivation of their rights is reported to us. We are always guided by the judgment of the Supreme Court. And ladies and gentlemen, we are very lucky to have two very important stars of our judiciary, Justice Sath Jilani and Justice Mansoor Ali Shah. I say it for the reason that a judgment which was referred by Mr. Samuel Pyara was about the 2014 Supreme Court, that was suo motu case, in which the directions were issued to the federal government and the provincial government for the implementation of the minority rights, for which Mr. Siddle has been one-man commission who was giving the implementation of the said judgment. That has given a lot of
boost up to the minority rights. It will not be possible for me to give the details of the judgment, but I must cite some of the paragraphs of the said judgment. In the judgment, which was authored by Justice Sath Jalani, it was said that therefore not only did it protect religious denominations and sects against each other, but protected every citizen against the imposition of religious views by its own fellow co-believers. This means that the freedom, right to profess freedom is not only for one religion, but also for the different groups or different thoughts within the religion to propagate their own religious point of view. And likewise, it was also acknowledged in the said judgment that the Islamic point of view, that it tolerates the religious minorities' protection of rights, and also rather encourages to promote their own culture and their own religious harmony. In a more recent judgment in 2022 Supreme Court, that is Tahir Naqash famous case, the lawyers who are present in this hall must have gone through that judgment also. Well, that going through the judgment, that has given a very revolutionary interpretation to Article 20. And I quote a small sentence from the said judgment. Constitutional values enshrined in the preamble to the Constitution require us to be tolerant as a people, believe in religion, in freedom, equality and social justice, and respect our minorities and make adequate provisions for them to freely profess and practice their religion and develop their cultures and to safeguard their legitimate interests. All citizens of Pakistan, whether Muslim or non-Muslims, are guaranteed fundamental rights under the Constitution, including equality of status, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, subject to law and public morality. So that is the only rider subject to law and public morality, and no other provision of the Constitution. That shows the importance of this very article. In another judgment, in case Mubarak Ali Babar versus Punjab Public Service Commission 2023 SCMR 518, it has been interpreted the word will of the people. That is very important. I think it's very revolutionary interpretation by the Supreme Court, authored by my very favorite Judge Justice Mansoor Shah. The preamble of the Constitution provides that it is the will of the people of Pakistan to establish an order. The term will of the people of Pakistan is an inclusive term signifying all citizens irrespective of religion, caste, creed, race, sex, place of birth, or personal abilities. Therefore, such a will is incomplete without including the will of the minorities. Now that means that the word in the preamble of the Constitution, the will of the people of Pakistan, people, the will includes the will of the minorities. Now that shows how important it is to recognize the minority rights. It was also written in the said judgment that the penal statutes, though they need very strict interpretation, but that need to be interpreted within the wisdom and the logic embodied in the said article or in the said penal clause. Because if you're going to stretch it one way from one point to another, as Mr. Samuel Pyara in the beginning of his speech has pointed out, that when the judgment was being rendered by Justice Sath Jalani, when the hearing was being made, there was an input from one law officer that the desolation of the holy places is not an offense for this. But that was deprecated.
And so my point is that we have traveled a long way to protect the minority rights, but that's not the end of it. I assure you one thing, as a judge of the Lahore High Court, that whenever any violation of the rights, fundamental rights or minority rights are reported to us, we observe a robust approach. We are proactively protecting the minority rights, and we always ensure that the marginalized people should not be compromised. But at the same time, I was just checking that after Justice Sidhwa, we haven't seen a single minority judge in the Supreme Court. And unfortunately, in our High Court, for long, we haven't had a minority judge. So, taking the opportunity here, I would request the Honorable Senior Criminal Judge to please take into account in our next, when he takes oath as the next Chief Justice. So that, you know, these are not only symbolic things, they are very valuable things. Once we have been talking about the representation of the minorities in different government departments and the judiciary, and they have to be, I mean, their representation is, I think, very, very important for their confidence and therefore for the moral boost up if they are given a proper place in the judicial system as well. So with this, I once again thank the organizers for arranging such a wonderful gathering, and please keep it up. Let's remember Mr. Cornelius for all time. Thank you. Thank you for inviting us on today's topic. Now I would like to former Chief Justice, Honorable Mr. Justice Sath Hussain Jalani, please come on the stage and please share your views on this topic. Thank you. Honorable Senior Jury Judge, Justice Mansoor Shah, Honorable Judge, Federal Shariat Court, Mr. Anwar, Judge, High Court, Mr. Bakr Najfi, Excellency Ambassador of Norway, and I particularly acknowledge the presence of minority communities, Sikhs, Hindus, and Kalash community. Thank you for joining us. I must thank Mr. Samuel Kara for playing the anthem, judicial anthem. It was not meant to be a judicial anthem. It may be of interest to you that how did I write this? The former Chief Justice of Supreme Court, Iftikhar Chaudhry, he asked me to write his speech for the 50th anniversary of the Supreme Court of Pakistan, and we would go to Islamabad the next morning. I sat down on my desk that evening to write the speech, but I couldn't write. The whole night I couldn't sleep, and I ended up writing this poem, Justice for All. And next morning when Mr. Chaudhry asked me, have you written this? I said, no sir, I have landed in writing this. And he was so excited over reading this poem that he said, this is going to be our judicial anthem. So I must compliment him for making it an anthem, and then it was brought to the full court, and they decided that it would be a judicial anthem. I must acknowledge the presence of Mr. Justice Mansoor Shah. In fact, one of the reasons of my coming to this place was that he is going to preside the function, who is one of the most dynamic, liberal and progressive judges of the Supreme Court.
Time and again in his judgments, he has reiterated the constitutional values of our Constitution, because it is only this way that we can protect the rights of all if we live by those values. In a recent judgment, he said, and I quote, "The constitutional values enshrined in the preamble, freedom, equality, social justice, and respect of our minorities, and make adequate provisions for them to freely profess and practice their religion and develop their cultures and to safeguard their legitimate interests. All fundamental rights under the Constitution, including the equality of status, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, subject to law, and public morality. The Constitution emphasizes that only when we honor these values, we, the people of Pakistan, prosper and attain the rightful and honored place in the comity among nations." These observations remind me of my judgment on minority rights, of which reference was made to Mr. Samuel Peara and Mr. Bakar Najfi. While hearing the case and answering the judgment, the court was conscious that religion in the public sphere has many a times led to societal conflicts. A country where the national literacy rate is rather modest, where some are afflicted with religious illiteracy, and where absence of ijtihad leads to a myopic view of religious tenets, it is vulnerable to extremism, which generates pressures and an atmosphere of fear. Our judicial system at times in this context is not free from such pressures which cannot be attributed to politicians. One of the biggest threats to judiciary's freedom in this religious orthodoxy. In such a socio-political milieu, the courts and especially the Supreme Court have an onerous duty to protect the constitutional rights of vulnerable groups, but particularly the minorities. The courts have to play a more proactive role for the enforcement of human rights, the rule of law, and religious freedom. The court has to act as a pedagogical institution to educate the people about the Constitution and its seminal values. It was this perception which persuaded me to take the only suo motu notice I took during my tenure as Chief Justice of Pakistan. And that was the Peshawar church blast case, wherein 81 Christians died when they were offering prayers. During proceedings, I also took notice of a newspaper report that the Kalash tribe and Ismailis in Chitral were being pressed to convert to a different sect within Islam or face death. The court was conscious of three things when answering the judgment. Number one, that it has to dislodge the misperceptions of religious right about our faith and give a counter and enlightened version. Number two, that it has to dilate on the import of fundamental rights of religious freedom and belief given in the Constitution, as also in the role of the Supreme Court in a democracy. And thirdly, the state functionaries have to be reminded and sensitized about their duties in the enforcement of fundamental rights. The detailed judgment gave 8 directions to the state, which included changing curriculum
of school and universities, banning hate speeches, creation of special force to protect the places of worship of minorities, and establishment of a National Council on Minority Rights. To ensure implementation, a 3-member bench of the Supreme Court was created. It gives me immense pleasure to note that the said bench is still seized of this matter because the implementation of the judgment requires a continuous maintenance. I must acknowledge the efforts made by Mr. Shoaib Sadl, the head of the one-man commission, in ensuring the implementation of the judgment. However, the latest report of the Human Rights Commission of Pakistan strikes a rather discordant note, as it has identified specific instances of minorities facing persecution, marginalization, forced conversions, and misuse of blasphemy laws. Just this Saturday, the police saved a man and his son in Sargodha from an enraged mob that wanted to lynch him. The mob also tried to forcibly enter and vandalize homes of some other members of the minority community over claims of desecrating Holy Quran. During such tumultuous time, the inspirational commands embodied in Surah Al-Ma'idah, that whoever takes life unless a punishment for murder or mischief in the land kills humanity, and whoever saves life, it will be as if they saved humanity. Then Al-Surah Baqarah, there is no compulsion in religion. These surahs have to be heeded to. There is yet another societal dimension of our behavior in which should be a matter of concern for all of us. There are pressures on the justice system that cannot be attributed to politicians. Perhaps the biggest threat to the judiciary's independence comes from religious orthodoxy. The plight of all those who are accused of blasphemy is no secret. They cannot find lawyers to defend them. The fees demanded by lawyers who might agree to accept their brief are beyond their means. The courts, hearings, cases are nearly always besieged by mob. During court hearings, the courts are besieged by mobs who threaten judges and lawyers both. Perhaps the founder of the country, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, was conscious of this emotive nature of our people, and that they could be exploited in the name of religion to allay this fear and apprehension of minorities. In his first address to the Constituent Assembly, he said what has just been read by Mr. Justice Bakr Najfi. In Pakistan, although Islam is the state religion, yet the people in the very preamble of the Constitution have committed themselves to create a state, and I quote, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as enunciated by Islam, are fully observed. Combined with these constitutional principles enshrined in the very preamble and the words of the Qaid, some of the judgments of the superior courts have struck a responsive chord and have given hope to the vulnerable groups and minorities in Pakistan to work for the creation of a society where Constitution and its abiding values reign supreme. As long as this hope
and struggle remains alive. The struggle for democracy shall not fail because, as learned Hand said, and I quote, "Liberty lies in the hearts of men and women. When it dies, no constitution, no law, and no code can save it." Thank you. Thank you very much, sir. Now it's a pleasure and honor now that during the program our law minister has joined us, and now I request him, our Federal Minister, Law and Justice, respected Azam Nazir Tar Sahab, to please come forward for his views. स्टेज पे तशरीफ़ फरमा भाई मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, मुंतज़मीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं पहले तो माज़रत तख़ीर से आने की मैंने मुंतज़मीन को आगाह किया था, प्री कमिटमेंट थी, मैनेज नहीं हो पाई। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज आप सब के दरमियान आपसे मुलाकातें तो गाए बगाए होती हैं, लेकिन मैं वज़ीर कानून से ज़्यादा मुनासिब समझूँगा अगर मैं अपना रोल बतौर वज़ीर इंसानी हकूक़ भी आज कुछ जस्टिफाई करूं कि हमने पिछले कुछ अरसे में कोशिश क्या की है कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। बिलाशुबा कॉर्नेलियस साहब ने हमारी मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में बड़े स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स छोड़े, और उन्होंने उस घुटन के माहौल में जबकि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, जो कुछ उनसे बन पाया उन्होंने वो करने की कोशिश की, और अपने फ़ैसलों और अपने कलम के ज़रिए से उन्होंने पाकिस्तान की ना सिर्फ जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें एडिशंस किए, बल्कि हमें कोशिश की कि एक ऐसा माशरा तश्कील हो जिसमें निज़ाम इंसाफ सब के लिए बराबर हो, और जो एक मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट है उस टाइम पे उनको भी उन्होंने मुतारफ़ करवाया, रिलीजियस टॉलरेंस के हवाले से भी और जो राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो वो एक बड़ा नाम छोड़ के गए, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी व सारी रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आइनी तकसीम है उसमें सोच समझ के फ्रेमर्स ने अदलिया के इख्तियारात को जब सौंपे गए तो उसमें 184 मैं समझता हूँ एक ऐसा इजाफा था जो शायद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए और आप लोगों के लिए बनाया गया, जिसे हमने कई और हवालों से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैं आज आप सब की मौजूदगी में खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब हमारे वो चीफ़ जस्टिस हैं जिन्होंने सुओ मोटो इख्तियार को एक तरह से रोके रखा और बहुत स्पेरिंगली इस्तेमाल करने की रवायत डाली, और स्पेरिंगली मैं ऐसे कह गया जो वाहिद केस उन्होंने अभी वो फरमा भी रहे थे एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया, और उस पर बहुत अच्छी जजमेंट दे के गए, वो मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर था जिसका अभी जिक्र हो रहा था। जिलानी साहब, आपकी दी हुई उन हदायत को सामने रखते हुए बाद में आने वाली हुकूमतों में सडल साहब बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ा काम किया, उस पर कुछ पेशरफ्त भी हुई, लेकिन वो कहते हैं ना जी कि जो रवैये हैं या जो समाज में चीज़ें आ जाती हैं वो यकसर तब्दील नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं। हमें इस बात की तकलीफ़ ज़रूर है कि पाकिस्तान मजहबी रवादारी के हवाले से ऐसा नहीं था जैसा अफ़गान वॉर के बाद हमें मिला, और ये सिलसिला फिर बढ़ता गया। उसकी बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन ज़ाहिर है उसमें एक जो अदम बर्दाश्त का कल्चर हमने परवान चढ़ते देखा अपने ज़माने तालिब इल्मी से लेके आज तक, वो बाहर क्या तकलीफ़ दे है हमारे लिए, आप सब के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तो आपने उसको सामने रखते हुए उस सारी बैकग्राउंड में
اپنی ججمنٹ کے ذریعے، اور میں بلکہ کہوں گا کہ اپنی اس تصنیف کے ذریعے ہمیں ایک روشن لیکن ٹھنڈی ہوا کا دریچہ آپ نے کھولا ہم سب کے لیے. ایک اس میں گائیڈنس بھی ہے، اس میں آپ نے کچھ ماضی پہ بھی نظر ڈلوائی ہماری، اور ہمیں آئین بھی پڑھایا کہ ہماری آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں. فریمرز نے اگر آپ وہ اسکیم آف کانسٹیٹیوشن دیکھیں آرٹیکل 20 سے لے کے آرٹیکل 38 تک، تو جا بجا ہمارے جو اقلیتی بہن بھائی ہیں ان کے سیف گارڈز وہاں پہ موجود ہیں، اور بلا شبہ ہونے بھی چاہیے. یہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے. اور سب سے بڑھ کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا وہ تو ایک بڑے ٹالرنٹ معاشرے کا تھا، بھائی چارے کو فروغ دینے والے معاشرے کا تھا، جہاں پہ ہم سب مل کے اس ملک کو مضبوط بنائیں اور یہ ملک ترقی کرے اور آگے بڑھے. اور میری نظر میں ہم سب میں جو ایک یکساں چیز ہے اور ہونی چاہیے وہ پاکستانیت ہے. تو اگر ہم اس پرچم کے نیچے سارے اکٹھے ہو کے چلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہمیں ان کلاسیفیکیشنز میں یا ان بحث مباحثوں کی زیادہ ضرورت ہو. حکومتی سطح پہ میں ضرور آج کچھ باتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا آپ ساروں کی موجودگی میں. اس دفعہ جب وزیر اعظم پاکستان نے اقتدار سنبھالا تو مجھے انہوں نے خاص طور پہ جو لا اینڈ جسٹس کے ساتھ ہیومن رائٹس کا قلمدان سونپا، تو اس تلقین کے ساتھ کہ جو پینڈنگ ایشوز ہیں آپ کوشش کریں کہ مناسب وقت میں ان پہ کام مکمل کیا جا سکے. اور اس میں ہمارا جو ایک ایجنڈا ہے، جیسے ججمنٹ میں بھی کہا گیا کہ ٹاسک فورس تشکیل دی گئی منارٹی رائٹس کے لیے، اور پھر جو ایک آپ کا لانگ اویٹڈ ایشو اٹکا ہوا ہے جو کمیشن کی تشکیل ہے منارٹی رائٹس کے. پچھلے دور میں وہ کام تقریباً تکمیل کے قریب تھا لیجسلیشن کے حوالے سے، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کچھ ڈیبیٹ لمبی ہوئی، اور اس میں جو اوریجنل اس کا اسکیلیٹن تھا، لا کا جو ڈرافٹ تھا بل کی شکل میں جو آیا، اس میں کافی ترامیم جو ہیں وہ فلور آف دا ہاؤس پہ آئیں. ظاہر ہے یہ پارلیمان کا کلی اختیار ہے. حکومت کئی دفعہ اس کو اپنے جو اسٹرکچرڈ طریقے سے کروانے میں کامیاب ہو پاتی ہے، کئی دفعہ وہ ڈیبیٹ میں معاملات کہیں اور نکل جاتے ہیں. باہر کیف ود دا ڈیزولوشن آف نیشنل اسمبلی وہ بل جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہم نے اسے ری ڈرافٹ کیا. میری 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں. آپ دوستوں سے بھی اس دن کافی تفصیلی بات ہوئی. پیارا صاحب آئے ہوئے تھے، پیٹر جیکب نے ایک میٹنگ کروائی، پھر جو ہمارے ہندو کمیونٹی سے دوست ہیں وہ بیٹھے. اس میں 2 بنیادی چیزیں، ایک تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو موجودہ ڈرافٹ اب ہوگا یہ آپ لوگوں کی انپوٹ اس میں 90% ہوگی انشاءاللہ العزیز. دوسرا جو میرے نظر میں چیز تھی، میں نے وزیر اعظم صاحب سے اس کی خصوصی اجازت لی اینڈ ہی ہیز بین پلیز ٹو ڈائریکٹ ان دس ریگارڈ، وہ تھا کہ یہ کمیشن پارک ہونا تھا سڈل صاحب منسٹری آف ریلیجس افیئرس میں. میری سوچ تھوڑی مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فار ریزنز ناٹ ٹو بی ڈسکلوز کہ یہ ہیومن رائٹس میں پارک ہونا چاہیے کمیشن، کیونکہ وہاں پہ منسٹری میں جو رواجن میں کہوں گا کہ ایک نظام ہے کام کرنے کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن باہر کیف جو کمیشن کی بیسیکلی جو کنسیو کیا گیا تھا اور جو مقصد تھا اس کو بنانے کا وہ یہ تھا کہ آپ کے رائٹس کی انفورسمنٹ ہونی چاہیے، اور اس میں اگر کوئی شکوہ شکایت ہے، اور ہم نے سکسیسفلی 2-3 کمیشنز جو ماضی میں بنائے ہیں وہ انہوں نے بڑا ڈیلیور کیا ہے، جن میں نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن ہے. اس میں اگر آپ اس کا کام دیکھیں تو ہمیں کافی حوصلہ افزا نتائج ملے. ایون ہمارا جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے جو کہ پارلیمان میں بذریعہ الیکشن اس کی سلیکشن ہوتی ہے، وہ اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو EU کے اور UN کے ان کے جو گریڈیشنز ہیں اور ایکریڈیٹیشن ہے، اس میں پاکستان کو ان حالات میں ان کوششوں کی وجہ سے A اسٹیٹس ملا ہے، اور ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ ڈیموٹ ہوا ہے.
تو کام نیت سے کرنے چاہیے، پھر اس میں رب کی ذات جو ہے وہ برکت ڈالتی رہتی ہے. تو یہ ایک دو چیزیں زیادہ ضروری تھیں آپ کے ساتھ. جسٹس باقر نجفی صاحب نے بالکل صحیح کہا، اور وہ صرف نجفی صاحب صرف جسٹس منصور علی شاہ کی نہیں، ہم سب کی یہ خواہش بھی ہے اور نیت بھی ہے کہ ہماری جو مینورٹیز کے دوست ہیں، بہنیں اور بھائی ہیں، ان کی پارٹیسپیشن سپیریئر جوڈیشری میں ہونی چاہیے. اور ہماری ہمیشہ یہ نظر بھی ہونی چاہیے کہ جو ایلیجبل لوگ ہیں وہ وہاں پہ کمپیٹ کریں، انہیں ہم انالائز کریں، اور جو اس کے اہل ہیں انہیں ضرور وہاں پہ ہونا چاہیے. ہمیں تو لاہور ہائی کورٹ میں جمشید رحمت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، پھر ہمیں جیمز جوزف صاحب نے، دونوں نے بڑا آنریبلی سرو کیا جتنی دیر بینچ پہ رہے. اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ سندھ سے، پنجاب سے، جہاں سے بھی میسر ہوں. اب ماشاءاللہ جو کلیپ ہے اس نے اوور دی ایئرس بڑے اچھے وکلاء جو ہیں وہ پروڈیوس کیے ہیں. اب ہمارے آئی بلیو کہ سپریم کورٹ انرولڈ لسٹ میں بھی ایک ریزنیبل نمبر ہے ہمارے پاس. مجھے یہ ساری شکلیں نظر آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس پروسیس میں بھی جو میرٹ اور کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہی ہوگی کہ ہمارا جو گلدستہ ہے اس میں یہ پھول بھی موجود ہوں. اور ہماری طرف سے یہ ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ یہ کم از کم یہ فیلنگ نہ ہو کہ شاید اس وجہ سے کچھ جو اہل دوست ہیں وہ پیچھے رہ گئے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. آئی نو کہ آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ بڑا اچھا بھی بولتے ہیں اور وہ دل سے بولتے ہیں. تو میں اپنا زیادہ ٹائم جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پیش کرتا ہوں جی. اور اس وعدے کے ساتھ آپ سب کو معلوم ہے میں ہمیشہ ایکسیسیبل ہوتا ہوں. آپ لوگ بائی اینڈ لارج جب بھی آتے ہیں آپ سے میٹنگ ہو جاتی ہے. وی آر اوپن فار آل کائنڈ آف سجیشنس. جو ایشوز ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے آپ نے 2-3 چیزیں کہی تھیں. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، اس کے بارے انشاءاللہ العزیز بجٹ کے بعد یہ کمیشن والا بھی اور وہ دونوں وہ ہم پیش کر رہے ہیں، وہ آ جائیں گے. کچھ آپ کے جو اسپیشل لاز تھے ان کے حوالے سے آپ کی تجاویز تھی، وہ تجاویز بھی میں نے رکھی ہیں جی ریلیونٹ کوارٹرز میں. ہمارے اینڈ میں بھی کام ہو رہا ہے. آئی آلسو ہیڈ اے ورڈ ود دا پرائم منسٹر، وہ بھی کیبنٹ میں لے کے جائیں گے اور جو بن پایا وہ ضرور کریں گے. آپ نے پچھلے دنوں میں کہا کہ ہمیں لا آفیسرز میں اور جو لیگل ایڈوائزرز وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی میں نے کچھ کوشش کی ہے، کچھ شیئر کر دیا تھا اور کچھ زیادہ انشاءاللہ اور کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی فار انوائٹنگ اس. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس ہیومن رائٹس کی بھی منسٹری ہے، تو وہ تو پھر اور زیادہ ہمیں ایڈ آن کرے گی. اور وی ہوپ دیٹ آل فرام دا گورنمنٹ سائڈ وی ول گیٹ آل دا سپورٹ. تھینک یو ویری مچ سر. نو آئی ریکویسٹ our chief guest, Honorable Mr. Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Senior Judge Supreme Court of Pakistan, to please come forward. I request all to rise and give him a welcome. پلیز رائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی. بہت شکریہ. تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں. اتنا بس ٹھیک. میں پہلے شروعات میں ہی 2-3 چیزیں کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو سیمیول پیارا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب ہمارے لیے بہت پیارے ہیں. یہ ساری ریلیجیس کمیونٹیز، میں تو بہت خوش ہوں آج کے آپ کے بیچ مجھے موقع ملا آنے کا اور کچھ گزارشات کرنے کا. ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی ہے، سو گڈ آفٹرنون. ہمارے پاس سکھ کمیونٹی ہے، ست سری اکال. ہمارے پاس ہندو کمیونٹی ہے تو نمستے. اور ہمارے پاس کلاش سے آئے ہیں اور شاید ایش پتہ اس کو کہتے ہیں. گریٹنگ آپ کے لیے بھی گریٹنگ ہے. سو جو آج میں کہنا چاہوں گا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دماغ کھولنے ہیں. آپ لوگ تو ہیں ہی ہیں، آپ کے لیے تو بہت پیار ہے ہمارا، لیکن پیار ہماری طرف سے آپ کو آنا ہے. اور کافی چیزیں جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پیار محبت کیسے بڑھانا ہے. آپ تو بہت پیار محبت دے رہے ہیں ہمیں. تو میں شروع کرتا ہوں پہلے، اور اس سے پہلے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بات ہوئی تھی ایلیویشن کی. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ججز آئیں فرام مائنورٹیز ان پاکستان، اور ضرور آئیں.
اور میں سمجھتا ہوں ینگ لائرز جو ہیں فرام ویریس مائنورٹیز اگر وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں. بہت سی سامیہ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, بہت سی سامیہ ہیں اور ہائی کورٹس میں, تو وی وڈ سرٹنلی آف کورس لک ایٹ دیم. پلیز ضرور اس چیز کو سامنے لائیے. اور ایک چیز اور بھی شروع میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو مائنورٹی کا لفظ ہے کہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے. مائنورٹی صرف نمبر ہے آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا میرا حق ہے پاکستان میں. پلیز یہ یاد رکھیں, آئین میں آپ اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اتنے ہی سٹیزن ہیں پاکستان کے, اتنے ہی فنڈامنٹل رائٹس آپ کے ہیں جتنے میرے ہیں, کوئی فرق نہیں, بلکہ آپ کے زیادہ ہیں اس لیے آپ پیارے ہیں. کیونکہ آئین میں آپ نے پڑھا, میرے دوستوں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے, وہ پروٹیکشن ایکسٹرا پروٹیکشن ہے آپ کے لیے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ سے ہٹ کے, اس لیے آپ بہت پیارے ہیں ہمارے لیے. مجھے موقع ملا اس تقریر کرنے کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا بائبل کو دیکھا جائے, تو ہولی بائبل سے میں نے دیکھا کہ کتنا پیار مجھے ادھر سے بھی مل رہا ہے, اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ ورسز فرام دی ہولی بائبل جس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی پیار کی باتیں کرتے ہیں, اتنی انٹرمنگلنگ آپس میں اور کو ایگزسٹنس کی باتیں کرتے ہیں آپس میں. میتھیو 7:12 Jesus says, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, so in everything do to others what you would have them do to you. I think this is a very important principle that comes out from the Holy Bible itself. This is commonly referred to as the golden rule. This verse encourages treating others regardless of their beliefs with the kindness and respect one would wish to receive. پھر میں کوٹ کرتا ہوں جی رومن, مجھے انگریزی میں پڑھنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس کی ترجمہ نہیں کر سکتا اس سے پہلے کہ کہیں اور ہی کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے, اس لیے میں اس کو اس طرح ہی رکھنا چاہ رہا ہوں. رومنز 12:18 if it is possible as far as it depends on you live at peace with everyone. اور اس کا مطلب ہے exhortation to Christians to strive for peace and harmony in all relationships including those with people of other faiths. کتنی خوبصورت بات ہے. پھر آگے پھر سے کوٹ کرتا ہوں Acts 17:26-27 from one man he made all the nations that they should inhabit. Sorry. So I'll just go ahead because I don't think I have the rest of the quote available here. John 4:7-12. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. I think this is beautiful. This is absolutely beautiful. This passage emphasizes that love is an essential attribute of God and His followers, suggesting that true love naturally includes a respect and kindness towards others regardless of their beliefs. So these verses, میں سمجھتا ہوں اس لیے میں کوٹ کر رہا تھا کہ these verses are stories that can serve as foundation کہ ہمارا آپس میں ایک بھائی چارہ کیسے ہونا چاہیے. یہ فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں اس محبت کے, اس بھائی چارے کے, اور یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کو ایگزسٹنس کیسے ہونی چاہیے. واحد فلیگ ہے دنیا کا, جس طرح جسٹس سید محمد انور صاحب نے کہا, واحد فلیگ ہے دنیا کا جس میں آپ لوگ ریفلیکٹڈ ہے مائنورٹیز. وہ جو وائٹ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈے میں, وہ آپ ہی کا, تو آپ ہی کو ذکر کر رہا ہے, آپ ہی کے بارے میں سارا کچھ ہے. سو نیشنل فلیگ میں آپ ریکگنائزڈ ہیں ہمارے, وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اور میں تو اس کو آگے چلاتا ہوں, میں کہتا ہوں ستارہ اور چاند بھی سفید ہی ہیں نا, سب آپ لوگ ہی ہیں. سو آئی وانٹ ٹو تھینک, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امپلیمنٹیشن مائنورٹیز رائٹس فورم کا کہ آپ نے یہ آرگنائز کیا اور مجھے مدعو کیا اس کانفرنس کے لیے. میں سیمیول پیارا صاحب کا تو نام اب بھول نہیں سکتا, انہوں نے بلایا مجھے. ڈاکٹر بشپ آزاد مارشل صاحب ہیں یہاں جو پریزیڈنٹ ہیں چرچ آف پاکستان کا, ان کا شکریہ. مجھے بہت فخر ہے اس بات کا کہ آج, اور میں بہت ہمبلڈ بھی ہوں اس بات پہ کہ ہمارے فارمر چیف جسٹس صدق جیلانی, جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا, وہ یہاں ہیں. تھینک یو سر فار گریسنگ دی اوکیزن.
اور ہمارے جسٹس سید محمد انور صاحب جو بہت زبردست قسم کی ججمنٹس دے رہے ہیں, بہت کچھ انہوں نے پروگریسو کیا ہے, سٹنگ ایٹ دا فیڈرل شریعت کورٹ. تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ شیئرنگ دا پینل ود می. آئی آلسو وانٹ ٹو تھینک مائی فرینڈ اینڈ کلاس فیلو سید جسٹس سید بھی ہو گئے تو خیر ہے, کوئی ایسی بات نہیں, جسٹس باقر رضوی صاحب جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں. ہی از ہیئر آن دا پینل ود می, ہی از بین ڈوئنگ گڈ ورک. اور ہمارے ساتھ اعظم تارڑ صاحب ہو از ہمارے ایک رشتہ ایسا ہے فیڈریشن کے ساتھ کہ ہائیز اینڈ لوز چلتے رہتے ہیں, لیکن ان کا بھی یہاں ہونا بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے بار کے صدر یہاں بیٹھے ہیں بھٹی صاحب, ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے ہر چیز کا, بار کا اور بینچ کا, تو ان کا ہونا بھی یہاں بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ سب لوگ یہاں ہیں. میں شروع میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی پاپولیشن 90 جو ہے اس میں 96% تقریباً مسلمس ہیں, اور اسمالر پاپولیشن میں جو ہندوز ہیں وہ 1.6% ہیں, کرسچنز 1.6% بنتے ہیں, اور سکھس اور بدھسٹ اور زوراسٹرینز ملا کے ایک 1% بنتے ہیں. لیکن جو افسوس کی بات ہے, اور میں کیونکہ طارڑ صاحب یہاں بیٹھے ہیں فیڈرل لا منسٹر آلسو اینڈ ریپرزینٹنگ دا ہیومن رائٹس, اب ایک فریڈمز ہاؤس رپورٹ ہے جو بہت کریڈیبل رپورٹ ہے 2023 کی, وہ پاکستان کو رینک کرتی ہے ایز 1/4, یعنی ان کے 4 سیگمنٹس ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں آپ لاسٹ سیگمنٹ میں فال کر رہے ہیں ان اٹس ریلیجس فریڈم. تو مطلب ہم تو اس لیے اب گھر میں بیٹھے ہیں نا, ہم نے اس کو ٹھیک تو کرنا ہے سارے معاملات کو, اور آپ ادھر ہیں تو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. سو اٹ واز آبزروڈ, میں کوٹ کرتا ہوں فرام دی فریڈمز رپورٹ, فریڈمز ہاؤس رپورٹ جو 2023 کی ہے, یورپین یونین سے تیار ہوتی ہے. It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice, and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, desecration of houses of worship and cemeteries. This needs to change, Mr. Law Minister, this has to change. And we have to do what our Constitution tells us to do. They are all equal, we are all equal, we have same rights, we need to protect them, we need to come out positively and do something about it. And I move forward and I want to say, اور میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں جو مائنورٹیز کے ساتھ پیار کی کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ میں بیان اس وقت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ ہمارا اپنا مذہب ہمارے ان کے مائنورٹیز کے ساتھ چلنے کا کیا بتاتا ہے, باقی ریلیجس کمیونٹیز کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا بتاتا ہے. So Islamic teachings on respect for religious minorities have been emphasized by various prominent scholars and thinkers. اور میں آپ کو کچھ کنٹمپریری رائٹرز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ابھی, جو ایسے خوبصورت چیزیں لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں انکلوسیوٹی, ٹالرنس کیسے بڑھانا ہے اور کیسے آگے چلنا ہے. تو میں شروع کرتا ہوں سورہ البقرہ سے اٹسیلف, اسی جس میں آتا ہے کہ let there be no compulsion in religion, for the truth stands out clearly from falsehood. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار the foundational verse جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ freedom of belief and religion جو ہے, faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل چیز ہے, یہ ہمیں مذہب ہمارا بتا رہا ہے جو مرضی اپنا ریلیجن رکھنا چاہتا ہے رکھے, یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے as Muslims ہے. Now, teachings and actions of Prophet Muhammad, peace be upon him, ہمارے Prophet خود سے towards non-Muslim minorities, particularly Christians and Jews, are pivotal in understanding the Islamic perspective. اور میں آپ کو تھوڑے سے مثالیں دیتا ہوں ان کی زندگی سے جو انہوں نے بتایا کہ کیسے مائنورٹیز کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں. The Constitution of Medina, one of the earliest and most significant examples of Prophet Muhammad's, peace be upon him, approach to religious diversity and minority rights in the Constitution of Medina. This document established a form of governance that included Muslims, Jews, and other tribal groups within Medina. It outlined the principles of mutual assistance, non-aggression, and freedom of religious practice, effectively creating a pluralistic state
where the rights of all citizens including non-Muslims were protected. اب اس سے زیادہ ڈاکیومنٹ کیا میں پیش کر سکتا ہوں کہ the Constitution of Medina is talking about a pluralistic society where all of us live together. اس سے زیادہ تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا ہمارے لیے، کوئی مثال، کوئی ایگزامپل یا کوئی سورس آف نالج نہیں ہو سکتی. پھر the Holy Prophet, peace be upon him, in covenants with Christian communities, entered into several covenants with Christian communities guaranteeing them the freedom to practice their religion and the protection of their churches and clergy. ابھی کیس کی بات ہو رہی تھی پشاور والے کیس کی کہ چرچ کو ڈیمیج کیا. ابھی میں جڑا والا پہ آتا ہوں جہاں چرچز ڈیمیج کیا آپ نے. یہ دیکھیں ہمارے پروفٹ کیا کہہ رہے ہیں. An example is the covenant with the Christians of Najran, in which he assured them that their church property conditioned to their faith and their rights would not be altered. So this is what our prophet is saying, that we will not touch their churches. Hadith on kindness and justice. Yes, suniye ji. Numerous hadith, Prophet Sahab, hamare Prophet ki, peace be upon him, emphasizes the importance of kind and just treatment of non-Muslims. For example, he said, whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims. ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ minority ہماری protection میں ہے, ہمارے ساتھ ہے, shall not smell, the Prophet says, whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims shall not smell the fragrance of paradise. Through its fragrance can be smelt at a distance of 40 years of traveling. So یہ اس لیول کا سٹینڈرڈ ہمارے پروفٹ نے رکھا ہے. اس کے بعد ہماری اسلامک فلسفی آتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ 2-3 نام میں یہاں لوں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. ابو حنیفہ, as the founder of the Hanifa school of Sunni jurisprudence, advocated for the rights of religious minorities within Muslim governed states. He was known for his inclusive stance, arguing that jizya, a tax on non-Muslims, should be levied with fairness and should not be burdensome. اس وقت یہ سوال تھا, تو اس وقت سے انکلوسیوٹی کی بات ابو حنیفہ کے زمانے سے ہو رہی ہے. and I am talking about 769 BC. الغزالی, سب نے نام سنا ہے, بہت بڑے اسلامک فلسفر, and he says, emphasized that ethical treatment of all humans including non-Muslims. He argued that justice is a fundamental Islamic principle that extends to all, irrespective of their faith. تو ہم کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کہاں سے اپنی نالج ڈرا کرتے ہیں, قرآن سے, سنہ سے, پھر ہمارے سارے اسلامک فلسفرز یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اکٹھے رہنا ہے, نان مسلمس کا خیال رکھنا ہے, پیار و محبت سے چلنا ہے. So there is a whole history behind where we are coming from, اور اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ابن رشد کیا کہتے ہیں, یہ بہت بڑے مشہور فلسفر, highlighted the importance of coexistence, understanding between different religious groups. He argued for rationalism in interpreting the Quran, suggesting that understanding and tolerance are vital for harmonious society. بار بار کہا جا رہا ہے. Rumi, the famous mystic and poet, spoke often of universal love and compassion transcending religious distinctions. His writings suggest a profound respect for all of God's creations, which implicitly include respect for all religious groups. یہ تو ہو گئے ہمارے پرانے فلسفرز جو یہ کہہ رہے ہیں, جن کے نام آپ نے سنے ہیں. لیکن کچھ میں یہاں ینگ لوگ بھی بیٹھے ہیں, جو ایڈوکیٹس بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, young people sitting here. I want to recommend few names that they should read, that جو کنٹمپریری تھاٹ ہے, اسلامک کنٹمپریری تھاٹ دنیا میں, ان کے لیڈرز کون سے ہیں, تھاٹ لیڈرز کیا بات کر رہے ہیں آج. سب سے پہلے میں نام لوں گا طارق رمضان کا. از اے بگ نیم, a prominent Swiss academic, مسلم ہے, سوئٹزرلینڈ میں اکیڈیمک ہے اور فلسفر ہے. رمضان صاحب emphasize کرتے ہیں the need for Muslims in the modern world to engage in a contextual interpretation of Islamic texts. He advocates the full citizenship rights for all individuals regardless of their faith, arguing that historical context of dhimi and jizya, جو پہلے jizya لیا جاتا تھا, should not be applied today. Ramadan promotes an understanding of Islam that supports pluralism and mutual respect among diverse religious communities. ان کا ایک کوٹ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں.
The true strength of pluralism lies not in discussions where we agree, but in how we manage our disagreements. आप कैसे disagree करते हैं, that is the beauty of your governance. And the law minister is again here, and I keep coming back to you. It's the way we disagree which shows our character. ये खाली ये कहना कि pluralism आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये space लानी पड़ेगी लाने के लिए. The other philosopher contemporary that I want to recommend, and please read him, is Khalid Abu al-Fadl. ये बिल्कुल modern है. He's a professor at UCLA and a leading authority on Islamic law. He says, and he argues against traditionalist views that impose restrictive measures on non-Muslims. He champions a compassionate and morally inclusive interpretation of Sharia that emphasizes justice and human dignity for all. Justice for all, जो हमने पहले भी सुना. Al-Fadl criticizes interpretations of Islam that marginalize religious minorities and advocates for equality and justice as the foundations of Islamic governance. Then I want to take you to another thought leader of the world today, and that's Abdullah bin Baya, a scholar from Mauritania. He argues, he has spoken extensively about the need for coexistence, mutual respect between Muslims and non-Muslims, emphasizing that Islamic teachings must promote peace and common ground. Bin Baya's fatwas often reflect pragmatic approach to consider contemporary global context. And lastly, I want to refer to yet another Egyptian thought leader in Islam, जिसको पढ़ें, उसका नाम है Jasir Auda. Auda is a thought leader in the field of Maqasid al-Sharia, the objectives of Islamic law. He argues that the ultimate aims of Sharia are to preserve religion, life, intellect, offspring and wealth for everyone, including non-Muslims. Auda's approach is to interpret Islamic texts in a way that promotes freedom, equality and justice for the individuals, thus providing a robust framework for protecting minority rights within Islamic context. और मैं इनका भी एक quotation देना चाहता हूँ. We need to interpret the texts in the light of the objectives of Sharia, which are to bring mercy to the world and to ensure justice for everyone, including non-Muslims. And I think Justice Sayyid Muhammad Anwar, who is here, जिनका तो फेडरल शरीयत कोर्ट में काम ही इस तरह है कि इन्होंने इस्लामिक इंटरप्रिटेशन को देखना है. I think you might want to consider one of the contemporary thoughts जो बाया साहब दे रहे हैं. And lastly, I want to refer to Hamza Yusuf, जिनका नाम तो आपने सुना होगा, an American Islamic scholar. And what does he say now? Yusuf emphasizes the importance of understanding Islam within the ethos of time and place. He speaks about the necessity of compassion in governance. And that's what I want to bring in to Mr. the Law Minister, who is busy. पराया साहब आप हमें Law Minister को busy रखा हुआ है. हम इसे बात तो कर रहे थे, हम उनके लिए उनको गोश गुजार कर रहे हैं कुछ चीज़ें. So Hamza Yusuf को quote करते हुए उन्होंने कहा कि the necessity of compassion in governance is very important, because governance without compassion doesn't work. And the protection of all religious communities under Muslim rule, reflecting the Prophet Muhammad, peace be upon him, model of kindness and justice towards non-Muslims. मैं एक quote Hamza Yusuf से भी करना चाहूँगा आपके लिए. Living together with respect and tolerance is a must, not a choice. It is an essential part of coexistence, and coexistence is a requirement for human survival. ये बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेंस बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं. हमारे लीगल फ्रेमवर्क में पहले कोट हो गया है. हमारे फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बहुत ज़बरदस्त ये बात की है. सैयद मोहम्मद अनवर साहब ने पढ़ी. मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट वी मस्ट लिसन टू इट रिपीटेडली. और ये उन्होंने 11 अगस्त 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा. अब इनसे ज़्यादा वर्ड्स हम कहाँ से लाएंगे और कहाँ से गाइडेंस लें हम अपने आगे चलने के लिए. ये बीकन ऑफ लाइट ही है ना सारे जो मैं आपके सामने कहा. ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा पास्ट है जो हमें कह रहा है कहाँ जाना है, लेकिन हम जा नहीं रहे वहाँ. सुनिए कायदे आज़म साहब क्या कहते हैं. यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स,
You are free to go to your mosques or to any other place of worship in the state of Pakistan. یہ کیا آیا ہو رہا ہے ایسا؟ یہ سوچئے. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. That has nothing to do with the business of the state. This is very important. We are starting with the fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. All the minorities sitting here are equal citizens of the state, says the constitution. میں نہیں کہہ رہا, آئین آف پاکستان کہہ رہا ہے سب برابر ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم نے ڈفرینسز کریٹ کیے ہیں. نیشنل فریم ورک میں میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا بیفور آئی کم ٹو دا فیکٹ کہ جوڈیشری نے بہت ایک ہمارے آئین کی شکیں پڑھ لی گئی ہیں. میں آپ کو اس پہ بور نہیں کروں گا فردر. اس میں بہت روبسٹلی پروٹیکشن ایکسٹرا دی گئی ہے کہ خیال رکھیں مائنورٹیز کا, خیال رکھیں ان سے ٹیکس نہیں لینا اگر وہ ٹیکس کسی ریلیجس پرپز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خیال رکھیں پبلک پلیسز میں ان کا, ہر جگہ خیال رکھیں. یہ کانسٹیٹیوشن ہماری کہتی ہے. اور میں یہ بھی ادھر کہنا چاہوں گا کہ جوڈیشری نے, اسٹیٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے, لیکن اسٹیٹ کے اندر جوڈیشری نے بڑا روبسٹ جورسپروڈنس دیا ہے. جیسے جیلانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں جن کی ججمنٹ سے سب آغاز ہوتا ہے اور کام شروع ہوا. اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی کوشش کی انہی کے قدموں میں آگے چلنے کی, اور کچھ ججمنٹس آئیں جن کا ذکر ابھی سب نے کیا. میں اس میں لے جانا نہیں چاہتا آپ کو. تو جوڈیشری نے بڑے روبسٹلی انہی فنڈامنٹل رائٹس کو کہا کہ آئیں پروٹیکٹ کریں, اور یہ پروٹیکشن ہونی چاہیے اور پروٹیکشن دینی چاہیے. اس جگہ میں ذکر کروں گا کہ 16 اگست کو جڑاں والا میں بھی کوئی 16 چرچ جلا دیے گئے اور کوئی 86 لوگوں کو گھر بھی ڈیمیج ہوئے. اور ہمارے چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو اس وقت سینئر پیونی جج تھے, ہی وینٹ ٹو دا لوکیشن اینڈ ہی میٹ دیم, سب سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے یہاں جڑاں والا میں. تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جوڈیشری نے کتنا روبسٹ ایک ایکشن کے فزیکلی فرسٹ ٹائم آئی ڈونٹ نو آف اینی چیف جسٹس who was actually gone. He was then the senior puny judge. He went to Jaranwala and he saw the place and he بیٹھے باقی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہوں نے باتیں کی. ہم پاکستان نے اسٹیٹ نے کنونشنز بھی سائن کیے ہیں. وی آر سگنیٹری ٹو دی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, جس کو ICCPR کہتے ہیں. 2010 میں ہم نے وہ بھی جوائن کی ہوئی ہے, جس میں بھی مائنورٹیز کی پروٹیکشن کا رائٹ ہے. تو خالی آئین ہمیں نہیں کہہ رہا, ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ٹو پروٹیکٹ the minorities, and that we must not lose sight of that we are governed not only by our wisdom that is coming to us from the Prophet, is coming to us from our Islamic philosophers, from our qaid, from our legislation, from our international agreements that we have signed. یہ سارا فریم ورک ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے برابر ہیں, protect them, and we are forgetting all that and we must remember that. So in the end, I would I don't want to quote the jurisprudence کی تو بات بہت ہو گئی ہے, اور I don't want to quote the passages from there, but all I want to say is that in all this جو کانسٹیٹیوشن کا سب سے امپورٹنٹ لفظ مجھے پسند ہے اور وہ ہمارے پریمبل میں ہے, وہ ہے ٹالرنس. So please let's make this society more tolerant, let's make this society inclusive, آپس میں کو ایگزسٹنس بڑھائیں, ایک دوسرے کا ویو سننے کا پیشنس رکھیں, ایک دوسرے سے ملیں اور پیار محبت سے پاکستان کو اسٹرانگ کریں جو ہمارے لیے ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much, sir, for your wonderful thoughts and instructions. Hope so that the instructions passed to the different departments, hopefully they will follow. Now we are moving towards the last part of our program, in which some awards and certifications will be given to our honorable nominators. Now I request our chief guest, Honorable Mr. Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, please come forward for the distribution of the shield, and also our Law Minister and Human Rights Minister Azam Nazir Tar Sahab, please come forward.
The first award presented to Honorable Mr. Justice Dr. Sayyid Muhammad Anwar, Justice Federal Shariat Court of Pakistan, for his judgments against the underage marriages. We should have a round of applause for him for his efforts. There are two certificates. First certificate is for Mr. Ashraf J.W. Mal, Pakistan Initiative se hain, and he is doing a wonderful job for his community, for all his work. Thank you very much, sir. Please have a huge round of applause, because these are the efforts which is done by the personal capacity. Now I request Dr. Rahim Awan, DG Legal Aid and Justice Authority, Government of Pakistan, to receive his certificate. Now I request Advocate Mr. Kashif Nemat to please come forward for his certificate. When we clap for others, there is a time will come when the claps will be for you as well. Mr. Raj Rathore, for his contribution to his community, we are acknowledging him. Now now I will request Bishop Dr. Azad Marshall to please come forward. No, ये डॉक्टर आजाद डॉक्टर आपको मिल गए नहीं No, there is a token of appreciation for our law minister that will remind you that you are here. Justice Bakr Ali Najfi Sahib, please come forward. And I also request President Lahore Bar Association, Mr. Munir Hussain Bhatti Sahib, to please come forward to receive his